دیکھیے نا یہ اچھی چیز ہے ایک. آپ یوں سمجھیے کہ ایک 3 سال میں ایک تھوڑی سی ایولیوشن ہوئی ہے, ارتقاء ہوا ہے. وہ جو وزیر اعظم جن کی تقریر جو ہے وہ جو اس قسم کی تنقید کے بغیر کبھی مکمل نہیں تھی ہوتی, اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی, ان کے رویے میں بھی تھوڑی سی میچورٹی آ رہی ہے, جو اچھی چیز ہے. یہ جو گالم گلوچ والی چیز ہے اور یہ کرپشن والی کہانی, اب اس کو رہنے دیں تو بہتر ہے. نیب کے بارے میں, نیب کے رول کے بارے میں, وہ حالیہ وہ سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن ہے جو گیس شارٹیج ہے ملک میں, اس کے حوالے سے سیکٹری پیٹرولیم نے کہا جی کہ جو افسروں کو فیصلے لینے چاہیے وہ نیب کے ڈر سے وہ لیتے نہیں ہیں اور دبک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ کریں گے تو ہم سوال ہم پہ اٹھائے جائیں گے. تو ایسی چیز اب جو ہے نہیں ہونی چاہیے, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اب دیکھیں نا یہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات وغیرہ وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ٹون اگر چینج ہوئی ہے اچھی چیز ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہی ہے. ہمیں کل تک تو بتایا جا رہا تھا کہ جی سرپلس انرجی ہے, بجلی سرپلس میں ہے, اور پرابلم یہ بتایا جا رہا تھا کہ سرپلس انرجی کا ہم کھپائیں گے کہاں پہ. اب پتہ چل رہا ہے یہ گرمی 2 دن 1 دن گرمی کا ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اخبارات میں, کل کے اخبارات میں پنڈی کے حوالے سے تھا, اسلام آباد جو بچے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں یہاں پہ کون سے لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ اسپیشل ہوتا ہے, حالانکہ ان کو بھی وہ پڑھنی چاہیے. سارے ایون گورنمنٹ آفیسز جو ہیں ان کو پڑھنی چاہیے جتنے باقی ملک میں ہو رہا ہے. اب گیس کی شارٹیج ہے, ٹرمینلز کا پرابلم ہے, کوئی گیس امپورٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو نہیں پتا. ایک اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ جو آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں ہے. بس یہی ہے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نیب والے اور کرپشن والے ہم وہ کر چکے. کرپشن کا وہ جو 200 پتہ نہیں بلین ڈالر ہم نے لانے تھے وہ ہم لا چکے. سارا صاف ہو گیا ہے معاشرہ, پاک ہو گیا ہے معاشرہ. وہ اب اس کو رہنے دیں, آگے کی طرف چلیں. اور اگر اس کا عکاس اور مظہر پرائم منسٹر کا ٹون ہے تو میرے خیال یہ مثبت چیز ہے کہ ان کو وہ اپنی ایک جو رٹی رٹائی تقریر تھی جو نہ صرف ان کی زبان کا حصہ تھا بلکہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں مافی الضمیر کا بھی حصہ بن چکی تھی وہ تقریر, اس سے اب وہ نکل کے اگر آگے آ رہے ہیں, جو انہوں نے امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال یہ پازیٹیو چیز. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کے رویے میں یہ تبدیلی ایک مثبت پیش رفت ہے. اب بھی اگر اپوزیشن نہیں مانتی سلمان صاحب تو اس کو کیا سمجھا جائے پھر؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی انتخابی اصلاحات کے ایشو پہ میں نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ اگر پرائم منسٹر واقعتاً سنجیدہ ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ آفر کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ جو پولیٹیکل اقدام وہ کریں گے لوگ اسے اپریشیٹ کریں گے. اب بات یہ کہ ایاز صاحب کے خیال میں انتخابی اصلاحات بڑا ایشو نہیں ہے, میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو ہی یہ ہے. بات یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ جو حکومت اپنا مینڈیٹ لے کے آتی ہے اور جو ہارنے والے ہیں وہ اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے, اور پاکستان کے اندر جو انتخابات سیاسی یا اقتصادی استحکام کا ذریعہ بننے ہوتے ہیں وہ ان کے انتشار اور خلفشار کا ذریعہ بنتے ہیں, نہ حکومتیں ڈلیور کر پاتی ہیں, لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو سیاست ہے, جمہوریت ہے, قانون کی بالادستی, شفاف انتخابی عمل, یہ سارا کچھ انتخابی ساکھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز, بھائی یہ آپ کا سسٹم ہے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہمارے پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں, یہاں پر بار کے الیکشن ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کبھی کہ کسی نے دھاندلی کا الزام لگایا ہو, کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ مشین لگائیں گے یا یہ مشین لگائیں گے؟ بات ہے کہ آپ کا اپنا سسٹم ہے, آپ اپنے سسٹم کے حوالے سے سنجیدگی کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ اور یہ کوئی اب کا ایشو نہیں ہے دھاندلی, یہ دھاندلی کا ایشو چلتا آ رہا ہے. اور اس دھاندلی کے ایشو میں نہ حکومتیں ڈلیور کر پاتی ہیں, نہ اس میں اپوزیشن کر پاتی ہے. اپوزیشن نے اے پی سی کا اعلان کیا تھا اور میری اطلاع کے مطابق وہ اے پی سی انہوں نے ملتوی کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے تو اپوزیشن کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور وہ جو بل جو ہے وہ سینٹ کے اندر پڑا ہے, اور اس کے لیے ہاں بنیادی رول جو ہے وہ اسپیکر نے ادا کرنا ہے. کیا اسپیکر نے اس پہ کوئی ایک کمیٹی بنائی ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو اسپیکر کا کام ہے کہ اس پہ پیش رفت ہو سکی ہے یا نہیں. میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب کے اعلان کے بعد جو حکومت کو پیش رفت کرنی چاہیے تھی اس ایشو پہ وہ نہیں ہوئی. یہ ہونی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی اس پہ مثبت جواب دینا چاہیے. انتخابی اصلاحات اگر آج آپ مؤثر بنا لیں گے اس کے نتیجے میں آپ کا سسٹم جو ہے مضبوط ہوگا, اور مضبوط
جمہوری سسٹم ڈیلیور بھی کرے گا. ٹھیک ہے, کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا بدلتی صورتحال کے پیش نظر, اور ایسی بریفنگز ایاز صاحب نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے. سلمان صاحب, حزب اختلاف نے بھی اتفاق کیا کہ ایسی بریفنگ سے قومی اتفاق رائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا ملتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی بریفنگز کے بعد یکجہتی کا مظاہرہ ہم دیکھیں گے سیاستدانوں میں, یا سیاسی پارا ہائے رہے گا, الزامات کی سیاست کی زد میں رہے گا؟ مریم, میں بہت ساری بات ایاز صاحب نے کر دی ہے, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی مشکل صورتحال میں بریفنگز ہوا کرتی تھی, اور اب جو افغانستان کے اندر پیدا شدہ صورتحال ہے اس پہ پورے خطے کے اندر ایک تشویش ہے, اس کے اثرات سے ہم بچ نہیں پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی جرأت سے ایک بات کی ہے کہ ہم کسی جنگ و جدل کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم امن میں شریک کار ہیں, ہم نے کسی کو اڈے نہیں دینے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا, یہاں پر جو ڈرون حملے ہوتے رہے اور یہ جو اڈے دیے جاتے رہے, ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جہاں تک یہ جو آپ کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بریفنگ جو ہے بڑی بروقت ہوئی ہے, بڑا ایک سنجیدہ عمل ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب ایک لائن ڈرا کر رہے تھے تو اس میں انہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جو لسٹ آئی ہے 45 لوگوں کی لسٹ ہے, بلکہ ایک خوش آئند امر ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن پروفیسر صاحب اس میں گئے نہیں. میں نے تو انہیں کہا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. بات یہ کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا. تو کیوں نہیں آئے وزیر اعظم؟ دیکھیں, فواد چودھری صاحب کا جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کا پیغام ملا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر وہاں آئے تو ہم نہیں آئیں گے, واک آؤٹ کر جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ مریم اورنگزیب نے کیا کہا. میں نے خود شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے, میں نے کہا جی کہ یہ بڑا سینسٹیو اجلاس تھا اور آپ کی طرف سے ایسی شرط, تو انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کے اندر بھی جب پلوامہ واقعہ ہوا اور بھارت کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات ہوئے اور کشمیر ایشوز پہ, کیا اس وقت بھی وہ میرے کہنے پہ نہیں آئے تھے؟ یہ میرا خیال بڑا کلیئر کٹ ایک جواب ہے جس سے ظاہر ہو. انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی میرے کہنے پہ, دیکھیں اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. یہ صورتحال جو افغانستان کے اندر بننے جا رہی ہے, پاکستان نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی شفٹنگ کا عمل ہے, ایک جرأت مندانہ سٹینڈ لیا گیا ہے. اس میں تو زیادہ کنسنسس کی ضرورت ہے. ایک میسج اندر جانا تھا, ایک میسج پاکستان سے باہر جانا تھا. اور مجھے اس بات پہ ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ آج تو پاکستان کے اندر یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ جی وہ اپوزیشن جو آج سے ایک ہفتہ پہلے دست و گریبان تھے آپس میں, ایک سینسٹیو ایشو پہ یہ لوگ سارے مل کے بیٹھے, پرائم منسٹر بھی بیٹھے, اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے, سب نے بیٹھ کے ایک لائن ڈرا. دیکھیں یہ بریفنگ نہیں ہے ہماری ایسکری لیڈرشپ نے, اور پرائم منسٹر صاحب وہاں کیوں کر نہیں آئے. ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں کسی نے یہ مشورہ دیا ہو کہ وہاں پر چونکہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہے کہ ہماری عسکری لیڈرشپ سے تو اس طرح کے کویسچنز نہیں اٹھائے جا سکتے جس طرح پرائم منسٹر کے سامنے اٹھائے جانے تھے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر, بڑا حقیقت پسندانہ خطاب ہے, بڑا جرأت مندانہ, اس سے زیادہ کیا بات ہونی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس پر ہم قائم رہ سکیں گے, جو چیلنجز اس پہ قائم رہنا چاہیے, اس پہ قائم رہنا چاہیے. اگر آپ بڑے